تہہ دلی سے اپنی طرف سے، اپنے اس قافلے کی طرف سے، اپنے ان طلباء کی طرف سے اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناچیز اپنی طرف سے گزارش کرتا ہے کہ یہ ادارہ آپ سب حضرات کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ آئندہ کے لیے بھی اپنے توجہات اور دعاؤں میں مجھے اور ہمارے اس ادارے کو ہمیشہ شریک رکھیں، شامل رکھیں۔ میں چونکہ حضرت کو یہاں سے سری نگر پہنچنا ہے اور مغرب پر آپ کی وہاں بات ہونی ہے، وہاں عوامی مجمع ہے، لہٰذا وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ میرا دل بہت کچھ چاہ رہا ہے، جذبات کا ایک سیلاب ہے جس کو میں چاہ رہا تھا کہ میں آج ساری رودات یہاں حضرت کے سامنے رکھوں، لیکن مجھے وقت اور حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بغیر کسی تاخیر و طوالت کے میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کہ مجھے اور میری اس مختصر سے قافلے کو جو اس پہاڑی کے دمن پر خیمہ زن ہوا ہے پچھلے 8-10 سال سے، ہمیں اپنی قیمتی نصیحتوں سے راضی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور عزیز طلباء، میں پہلی مرتبہ اس علاقے میں حاضر ہوا اور اس مدرسے کا ذکر میں نے پہلے سے سنا تھا، لیکن الحمدللہ جتنا سنا تھا اس سے بہتر پایا، اور یہاں فضا کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ گویا کہ نظریے کے ایک حصے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ کہ قربانیوں کے ساتھ کام ہوا ہے اور اللہ کی خاص مدد شامل حال رہی ہے، جیسے کہ ہمارے مولانا سجاد صاحب نے تفصیل بتائی۔ اس سے بڑی امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو مرکز علم بنائے گا، مرکز دین بنائے گا اور منارہ نور بنائے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کام لے گا، اور جو ادارے قربانیوں کے ساتھ قائم ہوتے ہیں ان کے نتائج بہت دور رس ہوتے ہیں اور بڑے دیرپا ہوتے ہیں۔ ہمیں اس کی امید ہے انشاءاللہ یہ حقیقت میں ریاض الصالحین ہوگا، اور اس باغ سے نہ جانے کتنے باغ لگیں گے۔ یہ ریاض ہے، اور پھر جگہ جگہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے پھول کھلیں گے اور درخت سجیں گے، اور اس میں پھل لگیں گے، لوگوں کی پیاس بجھے گی، ان کی تشنگی انشاءاللہ اس سے دور ہوگی۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھے بے حد مسرت ہے، بلکہ مجھے خود تشنگی ہے اور جی چاہتا تھا کہ یہاں میں قیام کروں، لیکن یہ عجیب نظام ہے کہ مجھے بھی فوراً جانا ہے، وہاں پروگرام بھی ہے، اور آگے بھی کل پروگرام کچھ ہے، پھر واپسی ہے انشاءاللہ، پھر کبھی انشاءاللہ حاضری ہوگی۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں وہاں سجاد صاحب کو، ان کے رفقا کو، اور آپ تمام لوگوں کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک لڑی میں پرویا ہے۔ کام اسی طرح ہوتا ہے، کام اس طرح نہیں ہوتا کہ اپنے اپنے طور پر جس کو جی سمجھ میں آئے، جو جی میں آئے وہ کرے، بلکہ کام ترتیب سے ہوتا ہے۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہاں ذمہ دار حضرات بھی، اور یہاں کے اساتذہ بھی، اور یہاں کے طلباء بھی، سب گویا کہ ایک ترتیب کے ساتھ ہیں۔ جیسے مشین ہوتی ہے، اس میں پرزے ہوتے ہیں، مشین چلتی ہے اور پرزہ کام کرتا ہے، تو الحمدللہ سارے ہی لوگ کام پہ لگے ہوئے ہیں، ترتیب کے ساتھ کام ہو رہا ہے، تو یہ بڑے خیر کی بات ہے۔ اور بھائیو، یہ مدرسے حقیقت میں اس لیے ہوتے ہیں کہ یہاں سے ملت اسلامیہ کو افراد مل سکیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی تھی کہ یہ ایک کارخانے کی طرح ہے، لیکن یہاں افراد ڈھالے جاتے ہیں، انسان تیار کیے جاتے ہیں، صحیح مسلمان تیار کیے جاتے ہیں، علماء تیار کیے جاتے ہیں۔ اب اس میں ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہمیں جس طرح بنایا جائے، ڈھالا جائے، اس میں ہم کوتاہی نہ کریں، اور یہ اصول ہے کہ اگر ہماری طرف سے کوتاہی ہوگی، ہمارے عزیز طلباء کی طرف سے، تو ہمیں خود اس کا نقصان ہوگا۔ میں اس کی مثال اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ میں ایک کارخانے میں گیا، برتنوں کا کارخانہ تھا، اور دیکھا بڑے خوبصورت برتن بنے رکھے ہیں، قلعی کر دی گئی۔ باہر نکلا تو دیکھا مٹی کا ڈھیر ہے، معلوم ہے اسی مٹی سے برتن بنتے ہیں۔ تو مجھے خیال ہوا کہ مٹی کسی معمولی اور حقیر نظر آتی ہے، لیکن جب اس کو
ڈھال دیا جاتا ہے ایک سانچے میں تو کیسی قیمتی بن جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آگے بڑھا، دیکھا کچھ کالی مٹی اور پڑی، میں نے کہا یہ یہاں کیوں ڈالی گئی؟ تو معلوم ہوا کہ یہ مٹی بیکار ہو گئی، یہ اپنے آپ کو اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اس کو ڈھالا جا سکے، تیار کیا جا سکے، اس کو پھینک دیا گیا۔ تو میں ذہن میں اس وقت بات آئی کہ اسی طرح ہمارے مدرسوں میں ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو آتے ہیں، سچی بات یہ کندہ ناتراج جس کو کہا جاتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتے، بعض ایسے گھرانوں کے آتے ہیں کہ ان کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ یہاں سانچے میں اپنے آپ کو آسانی سے ڈھال لیں تو وہ قیمتی بن جاتے ہیں، اور جو اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ان کی حیثیت اسی مٹی کی ہوتی ہے جو کوڑے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں خود بھی اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو، اور خاص طور سے ان حالات میں جب کہ دنیا ہمارے پیچھے پڑی، اب اگر ہم خود تیاری نہ کریں اور خود ہمارے اندر احساس پیدا نہ ہو اور اس کے لیے تھوڑی سی قربانی کا جذبہ نہ ہو اور اللہ کی رضا کا شوق نہ ہو اور اللہ کے دین کی اشاعت کے اندر دماغ میں فکر نہ ہو، تو بھائیو پھر ہمارے لیے مستقبل بڑا خطرناک ہے، تاریک ہے۔ لیکن یہ مایوسی ایسی نہیں، اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں، اللہ کا فضل ہے کہ جذبہ بھی ہے، احساس بھی ہے، لیکن اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور زیادہ اس کو تھوڑا سا جلا دینے کی ضرورت ہے۔ آپ خود بھی کوشش کریں گے، یہاں کے حضرات اساتذہ لگے ہوئے ہیں، ذمہ دار ماشاءاللہ اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ندوۃ العلماء کی جو فکر ہے اس وقت کی بڑی ضرورت ہے، واقعہ ہے یہ، اس وقت پوری دنیا میں اس کی ضرورت۔ حضرت علی میاں صاحب فرماتے تھے کہ اس وقت شاید جو ضرورت ندوۃ العلماء کی فکر کی ہے وہ پہلے نہیں تھی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب تو مولانا کی وفات کو 20-22 سال ہو گئے، اب ہوتے مولانا تو کہتے کہ اور زیادہ ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ امت کی وحدت کا ہے اور امت کے ایک اصول پر اتفاق کا ہے، اور ندوے نے جو وسعت فکر دی ہے اس میں یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ لیکن میں نے کئی جگہ اتفاق سے موقع ملا اہل ندوہ کو خطاب کرنے کا، بھی بھوپال میں کئی 100 ندوی جمع تھے، اور اس کے علاوہ بھی کل پرسوں بھی کئی جگہ ندوی تھے۔ میں نے کہا ایک بات سمجھنے کی ہے کہ وہ وسعت فکر سے بعد ندوی سمجھتے ہیں کہ جو چاہو کرو، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ تصلب ہے اصول میں، عقائد میں، اس میں کوئی ذرہ برابر بھی ہم ادھر سے ادھر ہل نہیں سکتے۔ یہ توسع ہے وسائل میں اور فروعات میں کہ اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھنا یہ ندوے کا طرز فکر ہے نہ طرز عمل ہے۔ آپ نے دیکھا وہاں جو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اصول متعین فرما دیے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ اگر کوئی اس کو پڑھ لے تو وہی صحیح فکر ہے ندوۃ العلماء کی۔ تو میرے بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ مجھے الحمدللہ یہاں وادی میں اور کشمیر میں ایک چھوٹا ندوہ نظر آیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کا فیض پہنچے گا اور دور دور سے لوگ آئیں گے، اور انشاءاللہ ان کے اندر صحیح فکر پیدا ہوگی۔ میں نے وہاں بات کہی کہ ایک بات یاد رکھیے کہ ندوے کی قیمت ندوے کی فکر سے ہے، ورنہ ندوہ کیا ہے؟ اصل تو دین ہے اور اصل شریعت ہے، اور یہ سارے ادارے اس کے خادم ہیں، یہ مخدوم نہیں ہے، یہ اس کے خادم ہیں، یہ مقصود نہیں ہے بلکہ اس کے وسائل ہیں۔ تو وسائل جتنا کام آئیں گے اتنی ان کی قیمت، وسائل کام نہ آئے تو بے قیمت۔ تو اس لیے ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان کو آگے بڑھانے کی فکر کرنا چاہیے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے مولانا سجاد صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو، یہاں کے اساتذہ کو، ذمہ داروں کو، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ قافلہ جو چلا ہے قربانیوں کے ساتھ آگے بڑھا ہے، یہ آگے بڑھتا جائے گا اور اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، آپ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ وہاں کریں گے حضرت، چلے بھائی، بہت اچھا، یہاں سے مسجد پہ جائیں گے سب لوگ ساتھ میں، وہیں دعا کریں، بہت بہتر، چلتے ہیں۔ وہاں سے آ کر کے پھر نماز پڑھیں گے۔